من بعد، میرے بعد ہر مومن میں آپ میرا خلیفہ ہیں. اب یہی حدیث البانی کے ہاتھ لگا نا، وہ مجبور ہوا ہے کہ اس حدیث کے الفاظ کو چینج کرے. وہ اپنے کتاب ظلال الجنہ میں بے نہایت بے شرمی کے ساتھ اس حدیث کے الفاظ کو چینج کر دیتا، کہتا ہے اس نہ کہ تحقیق کر کے مصادر سے نکال دیتا ہے، نہیں، کہتا ہے اس الفاظ کے ساتھ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کے الفاظ میں اس طرح بدل دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ البانی کو پتہ ہے کہ حدیث کس بات پہ دلالت کر رہا ہے. حدیث دلالت کر رہا ہے کہ یہ حدیث حجت ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ و جانشین ہے. بلکہ میں وہ دکھا دیتا ہوں آپ کو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کتاب السنہ تالیف الحافظ ابن ابی عاصم، اور اس کے ساتھ ظلال الجنہ فی تخریج السنہ تالیف محمد ناصر الدین الالبانی، چھاپ المکتب الاسلامی. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 565 میں آپ کو یہ حدیث دکھا دیتا ہوں. دیکھیں، اس نے حدیث کے الفاظ اس طرح چینج کیے ہیں. عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت منی بمنزلت هارون من موسیٰ الا انك لست نبیا انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خلیفتی. اس جملے کو اس نے اضافہ کیا، یہاں پر لے کے آیا، یہاں پہ اضافہ کیا ہے. کہتا ہے مجھے یہ کہاں سے ملا؟ یہ مسند احمد میں ملا ہے. وہ دوسری حدیث ہے، اس سند کے ساتھ ہے ہی نہیں وہ حدیث. میں آپ کی خدمت میں دکھا دیتا ہوں. اس نے البانی نے یہ فقرہ اس میں اضافہ کیا، انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خلیفتی فی کل مؤمن بعدی، اسناد حسن ورجاله رجال الشیخین. یہاں پہ حاشیہ نمبر 1 میں کیا کہتا ہے؟ سقطت من الاصل، یہ اصل میں سے، اصل حدیث میں سے جو میں سے یہ زیادہ یہ ساقط ہو گیا تھا. مجھے مسند احمد سے ملا ہے، وہ یہ زیادت ہامہ اذ بدونها یفسد المعنی کما هو ظاہر. اس زیادت کی وجہ سے حدیث کا معنی فاسد ہو جاتا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی جانشینی ثابت ہوتی ہے. تو اس لیے مجھے وہاں سے لانا پڑا. یہ کہاں سے لے کے آتا ہے؟ اس کو مسند احمد سے لے کے آتا ہے. میں مسند احمد میں یہ حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ اور حدیث ہے. ملاحظہ فرمائیے، وہ اور حدیث ہے. وہ حدیث ہے عبداللہ ابن عباس کی حدیث. یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، چاپ دار احیاء التراث العربی، جو چھپی ہے سنہ 1994 میں بیروت لبنان میں. یہاں پر مسند احمد عبداللہ ابن عباس میں، مسند عبداللہ ابن عباس صفحہ نمبر 544 میں، یہاں پر حدیث 3052 میں اس وہاں سے اس نے نکالا ہے. بل حدثنا فلانا فلان انی جالس الى ابن عباس اذ اتاه تسعة رحت فقالوا يا ابن عباس اما ان تقوم معنا واما ان تخلونا هؤلاء. یہ آگے جا کر آ جاتا ہے. پھر یہاں پر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے 9 مناقب بیان کرتے ہیں. ان مناقب میں اللہ آپ کا بھلا کرے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ان مناقب میں وہ ان مناقب میں یہ ہے عزیزوں: وخرج بالناس في غزوة تبوك فقال له علي أخرج معك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فبكى علي فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. پھر ابن عباس آگے جا کے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أنت ولي في كل مؤمن بعدي، انت ولی فی کل مؤمن من بعدی. تو اس کو البانی کو یہ پسند نہیں آیا، اس نے لفظ ولی بیچ میں سے اٹھا دیا. وہ دوسری حدیث ہے انت ولی من بعدی، انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، وہ اور حدیث ہے. وہ اس کو یہاں پہ جا کے اس نے لگا دیا. اور اس کے شاگرد جو ہیں بھلے شیخ محمد فیصل الجوابرہ، وہ خود کہتے ہیں میں اپنے مقدمے میں، یہ کتاب السنہ ہے عزیزو. ملاحظہ فرمائیے کتاب السنہ
لأبی بکر احمد بن ابی عامر بن ابی عاصم جز نمبر 1 چھاپ دار السمعیل نشر. یہاں پر اپنے مقدمے میں ملاحظہ فرمائیے. بھلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اپنے مقدمے میں. صفحہ نمبر 8 میں هذا وقد طبع كتاب السنة للمرة الأولى قبل نحو من 20 عاما. بلی کہتے ہیں آج سے 20 سال پہلے کتاب السنہ پہلی دفعہ چھپی ہے، اور اس کے ساتھ شیخ البانی کی تخریج جو ہے، شیخ البانی کی تخریج بھی چھپی ہے، میرے اس کے استاد ہے. فلما خرجت هذا الاحاديث وجدت فيها سقطا وتحريفا ليس بالقليل سواء في الاسانید والمتون. یہ خود جو ہیں البانی کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں میں نے کتاب السنہ کو اس کے استاد البانی نے بھی تصحیح کیا، تخریج کیا، اور اس نے خود تخریج کیا. کہتے ہیں جب میرے استاد کی کتاب کو میں نے دیکھا، اپنے استاد کو، تو میں نے دیکھا کہ اس میں کتنے سقطات ہیں، کتنے غلطیاں ہیں، اور کتنے تحریف ہیں. اس نے تحریف کیا ہے احادیث کی، اور یہ کم نہیں ہے. وعندما راجعت المخطوط وقابلت ما وقع لي تأكد لي ذلك وتوثقت منه. اور جب میں نے مخطوطات کو دیکھا، کتاب السنہ ابن ابی بکر ابن ابی عاصم کی، میں نے مخطوطات دیکھے تو مجھے زیادہ یقین آیا کہ یہاں پہ اس البانی کے چھاپ میں تحریفات بہت زیادہ ہیں. ثم بدا لي أن أقوم بمقابلة الكتاب كله على المخطوط زيادة في التدقيق والتوثيق، ففعلت بحمد الله ومنته فوجدت الأمر نفسه من سقط وتحريف. پھر میں نے البانی کی کتاب کو اول سے لے کر بائی بسم اللہ سے لے کر آخر تک میں نے مخطوطات کے ساتھ اس کا مقابلہ کرایا، تو میرے لیے ثابت ہو گئی کہ البانی کی کتاب میں بڑی تحریفات ہیں. البانی کے کتاب سنہ میں بڑے تحریفات ہیں. اس میں تحریفات میں سے کیا ہے؟ اس نے اسی حدیث کو تحریف کیا ہے البانی نے. وہ اور حدیث لے کے آیا ہے کتاب مسند سے، جو ابن عباس کی بہت طویل حدیث ہے، اس میں سے الفاظ کاٹ کاٹ کر کے اس حدیث کے بیچ میں ڈال دیا ہے. وہ کیا ہے عزیزو؟ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کون سی حدیث ہے. ابھی ہمارے بھائی نور الحسن صاحب تشریف لا رہے ہیں تو ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن بعدی. انت خلیفتی، وہ حدیث حسن ہے، اور حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے ایک ہے. آپ میرے خلیفہ ہیں ہر مومن پر میرے بعد. تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانشین تعین فرمایا. کیوں کہتے ہیں جانشین تعین نہیں کیا؟ انت ولی فی کل مؤمن من بعدی، یہ بھی جانشینی میرے بعد آپ ہر مومن کے ولی ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد وہ مومنین کے ناصر بن گئے، ان سے پہلے ناصر نہیں تھے، دوست نہیں تھے. انت ولی فی کل مؤمن من بعدی، یہ بھی ولی واضح قرینہ ہے. من بعدی یہ واضح قرینہ ہے کہ میرے بعد آپ مومنین کے سرپرست ہیں.